नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, अपने मौजूद मेहमानों को भी खुश आमदेद कहेंगे। स्टूडियोज में सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक है। शफकत महमूद साहब सीनियर रहनुमा PTI साहब का ताल्लुक है। मेहरीन अनवर राजा साहिब रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। ज़फ़र अली शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आजकल जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, तो इमरान खान क्यों, चले बाद में हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी, इमरान खान क्यों आड़े हाथों ले रहे हैं नून लीग को? कोई बात नहीं, वो शौक पूरा कर रहे हैं अपना। बादशाह लोग हैं, नई नई ये टेक्शन है, नया नया पब्लिक उनका एक्सपोजर है। तो हालांकि हर बात ये देखें ना, ये पॉलिटिशियंस की कुछ और ये बड़ा वक्त लगता है ना, मतलब इमरान खान साहब अभी वो नए नए, इसका मतलब आप कह रहे हैं सियासत में नए वक्त लगता है कि अब एक बड़ी अच्छी, वरना आड़े हाथों इनको मियां साहब भी लेते हैं, पीपल पार्टी भी लेती है, ये एक दूसरे को लेते रहते हैं। लेकिन मियां साहब कल जैसे उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जी हम इमरान खान से बात करेंगे। इमरान खान ने कहा कि जी हमें मियां नवाज शरीफ पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कुछ जो है ना शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कह रहे हैं अब अगर और मियां नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त कोई हुकूमत में है ना किसी और जगह है, तो वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी पसंद है ना इमरान खान साहब को, उनको वो उनके खिलाफ वो किसी और के साथ बैठना नहीं चाहते पता। जबकि मियां नवाज शरीफ ने बड़ी फरागदिली का मुजाहरा किया है कि जनाब एक इस वक्त मुल्क बगैर हुकूमत के चल रहा है, बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के चल रहा है, और अगर क्रेडिबिलिटी तो अब जज हुई है इमरान खान साहब। लेकिन वो कह रहे हैं आप अगर इस्तीफे दें, पहले उन्होंने एक मुतालबा रख दिया, पहले आप मरकज से, सूबाई असेंबली से इस्तीफे दें इस आईनी बहरान पे, तो फिर हम आपके साथ बात करने पे मेरी सुने ना, यही मैं कहता हूँ ना कि अभी वो उस फेस में है ना, मतलब अभी वो जब और 10-20-30 साल गुजरेंगे, इमरान खान बहुत बड़ा सियासतदान होगा मुल्क का और अल्लाह करे, मतलब लेकिन ये अभी उस फेस में नहीं है ना कि वो अभी जनाब ये इस्तीफे दे, तो कल इस्तीफे दे देते हैं, परसों वो कहें ये जी कपड़े उतारें जी, ये जनाब फिर टोपी उतारें जी, ये क्या बात है? ये पॉलिटिशियन इस तरह बात करता है? मतलब ऐसी बातें आप कह रहे हैं जेब नहीं देती, पॉलिटिशियंस को जेब नहीं देती जी। शफकत महमूद साहब, ये ऐसी बातें पॉलिटिशियंस को कह रहे हैं जेब नहीं देती है, लेकिन ये मुतालबा किया क्यों गया? कि आपको इनकी नीयत पे शक है कि ये आप लोगों के साथ फिर धोखा करेंगे? पहले तो बात यह है कि हम बड़े क्लियर हैं इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, उसके बाद वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो वजीर आज़म नहीं है। लेकिन आप साथ कह रहे हैं उनको अपील का हक है, जिसका वो रेफरेंस गिलानी साहब बार-बार खुद दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उनके पास एक लीगल, जो भी आईनी और कानूनी लीगल पोजीशन है उनके पास मौजूद है। सो हम उसके बारे में हमें कोई उबाम नहीं है, और हम जुडिशरी के सपोर्ट में इतवार को यानी कि 6 मई को यहाँ पे एक बड़ी भरपूर मुजाहरा भी इस्लामाबाद में कर रहे हैं। लेकिन साथ आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने आइन के खिलाफ वर्जी नहीं की गिलानी साहब ने, ये इमरान खान कह रहे हैं, तो फिर जुडिशरी के साथ आप क्यों एक रैली निकालने जा रहे हैं? कि हम ये कह रहे हैं कि वो एक जुडिशल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ उस पर आपने जाने नहीं दे रही। चले बिल्कुल, आप बिल्कुल। बात ये है कि जहां तक नून लीग और हमारे भाई ज़फ़र अली शाह की पार्टी का ताल्लुक है, इन्होंने ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? इसलिए कि जब 2008 का इलेक्शन हो रहा था तो 3 दफा इन्होंने बॉयकॉट किया और बेचारी APDM की सारी पार्टी उसको बॉयकॉट करा दिया, और उसके बाद वो सारे बाहर बैठे रहे इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, और ये असेंबलीज में आ गए। उसके बाद गो जरदारी गो की मुहिम चलाई इन्होंने बड़ी जोरों शोर से, और बड़े माइक शाइक भी तोड़े गए, और उसके बाद उससे भी मुनर्रफ हो गए। उसके बाद मेमो गेट पे सुप्रीम कोर्ट में गए और जाके एप्लीकेशन मूव की और सब कुछ किया, और उसके बाद अकरम शेख साहब ने कहा कि जी मुझे तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए, फिर आईनी तरमीम में इकट्ठे हो गए। सो बात यह है कि एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी गैप है PMLN का, और हम क्यों कह रहे हैं ये? देखें ना, शाह साहब कह रहे हैं जी वो नए हैं, मैं अर्ज करता हूँ नवाज शरीफ साहब, पहली तो बात यह है कि हम समझते हैं कि सारे बहरान का हल इंतखाबात है, और इत्तेफाक की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि जी फौरी इंतखाबात होने चाहिए। तो कैसे होंगे? अच्छा, अब फौरी इंतखाबात के लिए कोई रास्ता हमवार करना पड़ेगा ना, इसलिए हम कहते हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी शो करें, अपनी सीरियसनेस शो करें, असेंबली से इस्तीफे दें। क्यों शाह साहब, क्या सुनहरी मौका? अगर आप कह रहे हैं गिलानी साहब आप घर जाएं, उधर से ये आपसे कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दें, तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ इस वक्त आना चाहिए? मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि ये इसलिए आवाम में छक्के लगाते हैं ना, मतलब हर वक्त रात को भी ख्वाब में भी जागते उठते हर वक्त नहीं छक्के लगते। बताइए, ये एक रियलिस्टिक गेम है, ये वो गेम नहीं है, मतलब ये रियलिस्टिक गेम। आप इस्तीफे नहीं देंगे, वो आपसे इस्तीफे मांगेंगे। मैं करता हूँ ना, नहीं अपनी क्रेडिबिलिटी साबित मैं हाँ, ये नहीं, पहले हम इनका ट्रायल ये हमारा करेंगे, फिर करेंगे, और फिर स्टेट निजाम का हिस्सा भी है, निजाम से अलग भी। मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं अर्ज करता हूँ। शफकत साहब ने कहा जी APDM बना दी थी, APDM में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी माइनस करके बनी थी, और इसलिए बनी थी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की
پینگیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی تھیں اس وقت. یس نہیں میں الیکشن سے بائیکاٹ کیا تھا. کس نے؟ آپ نے کہا تھا نا الیکشن سے بائیکاٹ کریں گے سارے مل کے, اے پی ڈی ایم کی. ہاں تو پھر آپ نے تو کیا اے پی ڈی ایم ساری بھائی آپ کی تیاری نہیں تھی. اچھا اب دوسری بات انہوں نے کی کہ جناب انتخابات کی, انتخابات ہونے چاہیے. آپ کے اپنے لیڈر کہہ رہے ہیں. میرا لیڈر بھی چلو کہہ رہا ہے جی, میرا لیڈر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ٹپ دے رہا ہے کہ جناب موجودہ وزیر اعظم آئینی نہیں ہے اور وزیر اعظم بھی نہیں رہے. نیا وزیر اعظم چنے, پوچھ لیتے ہیں مہرین صاحبہ سے کہ نیا وزیر اعظم لے کے آئیں گے. وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفے دیں, یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفے دیں. تو یہ پھر یہ گیم کہاں تک رکے گی؟ نہیں, انہوں نے کہا, آپ نے کہا نا کہ گیلانی صاحب وزیر اعظم, آئینی وزیر اعظم. ٹھیک, ہی از نو مور آئینی وزیر اعظم. یہ دیکھیں ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش ان کی ہزاروں میں سے ایک ہی خواہش ہے. 26 تاریخ کا فیصلہ بھی سر میں ذرا بات کر لوں, مہربانی آپ کی. بات یہ ہے کہ میں نے آئین اور قانون کے مطابق بات کرنی ہے. وہ آئین اور قانون جو پی سی او کے اندر نہ ہو, وہ آئین اور قانون جو کسی ڈکٹیٹر حکومت کے اندر نہ ہو. ٹھیک ہے جی, خواہش کے مطابق اگر بات کرنی ہے تو مجھے ظفر صاحب کی بہت عزت ہے, مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق آج بھی وزیر اعظم ہے. کیوں؟ آج میں نے تو ٹکر پہ ہی دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہیں یہ بات کہی ہے کہ اپیل کے لیے پورے نہیں ہیں. میڈم بات سنیں, اب نہیں سر ایک منٹ ذرا مجھے, اب وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہی از نو مور وزیر اعظم. بات یہ ہے کہ کسی کی دم پکڑ کے سمندر کے پار لگنا مشکل ہے, سمندر میں اترنا پڑے گا, تیرنا پڑے گا, موجوں سے لڑائی کرنی پڑے گی, پھر آپ آ سکتے ہیں. آج بھی آج اپیل کا حق ہے. آج آپ نے دیکھا انہوں نے گرینڈ الائنس کی بات کی, نواز صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہم وہ گرائنڈ ہو گئی, انہوں نے کہا ہم ایم کیو ایم کو ساتھ ملائیں گے. آپ نے دیکھا, یہ میں شروع کی بات کر رہی ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم سینٹ کے الیکشنز نہیں ہونے دیں گے. ہم کی تھی جی, یہ تو ٹی وی پہ ریکارڈ کی بات ہے. آپ نے کہا ہم ملیں گے. دیکھیے بات یہ آپ کیسی بات نہیں, ماضی آپ کا اتنا پرانا نہیں ہے, یہ سب کچھ سامنے کی. انہوں نے کہا سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے, ہم نے تحریک چلا دی, کو زرداری گو کے نعرے لگا دیے. یہ ہیں آپس میں ہزاروں خواہشیں ہیں اور پھر ہٹ گئے. اور دیکھیے بات سنیں, بات یہ ہے کہ جس اپوزیشن کی یہ بات کر رہے ہیں, آپ کے سامنے عمران خان کی پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے. مجھے ہر پولیٹیکل ورکر کے لیے عزت ہے, مگر بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے, سوچنا ہے. آج اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے ہیں, چلیں ان کی خواہش کے مطابق, اور کل ان کو ریلیف مل جاتا ہے. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. آج اگر وہ ان کے کہنے ان کی خواہش کے مطابق چلے جاتے ہیں اور کل ان کو ریلیف مل جاتا ہے, تو پھر وزیر اعظم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ آئین اور قانون اور کورٹ کی بات مانے یا ان کی بات مانے؟ شریف کورٹ کی, جو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف کورٹ کی بات, لیکن بالکل آئینی قانونی بات. اس ملک میں آسماں افتخار چودھری صاحب, میں ان کو بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ اس نے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے نہ کی تھی, اس نے استعفیٰ دیا تھا. کیا افتخار چودھری صاحب نے استعفیٰ دیا تھا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ خواہشیں جو ہیں یہ انہی کے دم نکلیں گے, مگر مجھے افسوس ہوگا. وہ صد افسوس کر رہی ہیں آپ پہ, اور شاہ صاحب یہ سمجھا دیں وہ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا امبیسڈر ہے نا, وہ اس کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے تھا. میں تو یہ سمجھتی ہوں. یہ پھر یہاں پہ آپ کی غلطی ہے. آپ کے آرمی چیف, آپ کے صدر, آپ کے وزیر اعظم, ان کے سامنے استعفیٰ لیا گیا, آپ کے لوگوں نے خود لیا گیا یا نہیں لیا گیا. امبیسڈر کا ذکر کر رہی ہوں, حسین حقانی کا, کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. کیا بنا, کیوں دیا؟ نہیں دینا چاہیے تھا. میری پرسنل رائے غلط نہیں ہو سکتی. چلے اس پہ آ جائیں. آئینی وزیر اعظم آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے, استعفیٰ آپ کہہ رہے ہیں نہیں دینا چاہیے. وہ اس وقت وزیر اعظم وہ کہہ رہی ہیں وہ لڑیں گے. آپ آئینی قانونی رائے شاہ صاحب کی, یہ آرڈر کی کاپی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. شاہ صاحب آپ وکیل ہیں, آپ وکیل ہیں, چلیں آئینی قانونی رائے آپ بتا دیں. کیا کی تو ہوگی جب ہمارا بھی رائٹ ہے. جی جی بالکل. یہ کہتے ہیں جی کہ اپیل کی بات انہوں نے لے کے رکھی ہوئی ہے. کس نے کہا ہے کہ اپیل ان کا رائٹ نہیں ہے؟ اب جتنے فیصلے ہیں اس وقت, میں مثال دے رہا ہوں, 10,000 ہارڈن کرمنل مرڈر جیلوں میں پڑا ہوا ہے. اپیل ان کا رائٹ ہے, اپیلیں فائل بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں. جیل کے دروازے کھول دیں, وہ ان کو باہر نکال دیں. اپیل کا رائٹ ان کا ضرور ہے,
یہ وہ کیس ہے یونیک کیس ان دی ہسٹری آف ورلڈ. میری سن لیں, آپ یہ دیکھیں نا, یہ ہے نا, یہ ٹریننگ ہوئی ہے بس بھائی اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ یہ کہیں ہم آئین کو مانیں گے جی, ہم آئین کو مانیں گے, اور ہماری اپیل پڑی ہوئی ہے, اپیل پڑی. نہیں, کیس کی بات نہیں, آپ کی رائے یہ کہ جب تک کسی پہ مجرم جرم ثابت ہو گیا اس کو سزا دی جائے. اور آپ موقع دیں گی تو کوئی بات بنے گی. بالکل بالکل بالکل. یہ وہ کیس ہے جس میں ایک آدمی رائٹلی یا رانگلی, مجھے سپریم کورٹ کو چھوڑ دے, مجھے نہیں پتا رائٹلی یا رانگلی, ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی. وہ ان کا کیس چلا 2.5-3 سال تک, یہ کرتے رہے, ڈسوبیڈنس کرتے رہے اس کی. ان پہ چارج لگا, ایویڈنس ہوئی, 3 مہینے بحث ہوتی رہی, اس کے بعد ان کو سزا ہو گئی, سزا انہوں نے بھگت لی. اب یہ کنوکٹ اینڈ کنڈیم ہیں, یہ وہ الزام نہیں ہے, الزام ثابت ہونے کے بعد سزا بھگت چکے ہیں. اب رہے گی بات اپیل کی, ضرور کریں, لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم آپ کہہ رہے ہیں نہ رہیں. نہیں رہے ہی نہیں, اگلی بات نہیں ختم نہیں ہوئی نا, اب تک کلیئر ہو جائے سامعین تک. میں بھی ذرا کلیئر کرنا چاہوں گا. اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے, اب اپیل کی بات ہے. اپیل ایک ایکڈیمک ضرور ہونی ہے, اور اپیل میں آئی ایگری ود دیم کہ اپیل میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹ اسائڈ بھی ہو جائے. آج مان رہے ہیں نا, یہ اپیل تو کل مانتے بھی نہیں تھے. بات تو پوری ٹھہرے بی تھے. اب اس میں یہ سیٹ اسائڈ ہو سکتی ہے. سیٹ اسائڈ ہونے کے بعد ان کو رائٹ ہے کہ یہ دوبارہ پھر کینڈیڈیٹ بن جائیں, جا کے پرائم منسٹر بن جائیں. لیکن اس وقت قانون میں یہ بات لکھا ہوا, اب لکھے کی بات میں لکھا ہوا بتا دیتا ہوں, اب میں لکھا ہوا بتا دیتا ہوں. محمود صاحب کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں, بالکل آپ بات کریں. لکھا ہوا پوچھ رہے ہیں, میں لکھا ہوا بتا دیتا ہوں. اچھا چلیے لکھا ہوا بتا دیں. شفقت محمود صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. 2 وکیل ہیں نا, 2 وکیلوں کے درمیان ایک جنرل پھنس گیا. لائکلی ٹو انٹیل, جج صاحب نے کہہ دیا ہے. میں کہتی ہوں میں نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. یہ پرائم منسٹر جس نے آئین اور قانون پہ اوتھ اٹھایا اور اس کے لیے جیل بھی کاٹی, اس نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. کیا نواز صاحب اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے, پھر آپ کیسے نکالیں گے؟ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں ذاتی معاملات نہیں کروں گی, اور یہ ذاتی معاملات ہیں. اپوزیشن اکٹھی کیسے ہوگی؟ وہ تو آلریڈی اب ڈیوائیڈڈ. لیکن ایک قانونی بات میں کر لوں کہ میں میجسٹریٹ بھی رہا ہوں. جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو جب تک وہ فیصلہ یا سسپینڈ نہ ہو یا سیٹ اسائڈ نہ ہو, وہ فیلڈ میں رہتا ہے. اب اس وقت ایک فیصلہ ہے جو فیلڈ میں موجود ہے, اور اس فیصلے کی انٹرپریٹیشن کے مطابق 63(1)G کے مطابق سپریم کورٹ نے بلکہ دوسرے حصے میں کہہ بھی دیا ہے سنگین نتائج کے اور کیا نتیجے سنگین نتائج میں ہم کو آن ڈالے جائیں گے. اچھا نہیں, ایک منٹ, لائکلی ٹو انٹیل فیصلہ پڑھا ہے نا, پڑھ لینا. آسماں اس کو پڑھ لیں, صرف ایک کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نا جی, لائکلی ٹو انٹیل لکھا ہوا ہے. میں تو لیکن اب دوسری بات یہ ہے, ذرا اس دوسرے پیرے میں لکھا نا قانونی موشگافیاں سے ذرا تھوڑا آگے چلے. بات یہ ہے کہ ملک میں اس وقت ایک بحران کی کیفیت ہے, اداروں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. اس میں ون کین سے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس یا آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مفلوج ہو جاتا ہے نظام مملکت, اور یہ بڑی سیریس چیز ہے. جب نظام مملکت مفلوج ہو جائے تو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, وہ بڑی سیریس بات ہے. اس کے بعد سٹریٹس کے اوپر بھی ڈسٹربنس شروع ہو رہی ہے, لوگ باہر نکل رہے ہیں. یہ تو اس لیے کیوں میں پیپلز پارٹی کو یہ کہتا ہوں کہ کیوں قوم کو اس عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. تو کیا کرے پیپلز پارٹی کے؟ یہ سمپل ہے, اپنا نیا پرائم منسٹر. صرف نیا پرائم منسٹر نہیں, دنیا جہان کی جمہوریتوں میں یہ رواج ہے کہ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تو ایک فریش مینڈیٹ سیک کیا جاتا ہے. دنیا جہان کے بالکل آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ فریش مینڈیٹ کے طور پہ اپنا نیا وزیر اعظم لیں, لیکن عمران خان یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی جب تک ان کی اپیل نہیں ہوتی ہم آئین کی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی. میں اسی پہ مزید نہیں ہے, اپوزیشن اور دوسرا بھی اتنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ نہیں ہے. تو آپ پہلے ہی آپ یہ کہہ رہی کہ نعرے لگا رہے ہیں اور پہلے مارچ, لانگ مارچ اور جو سونامی مارچ کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے. کیا واقعی پیپلز پارٹی کو گولڈن چانس مل گیا ہے کہ مزید سسٹم کو آگے چلایا جائے؟ کیونکہ آلریڈی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ویسے ہی متحد نہیں ہو پا رہی. تو اس پہ نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی, اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.